رات کا پہلا پہر تھا، وہ وقت جب شہر ابھی آدھا جاگتا اور آدھا سوتا ہوتا ہے۔ بادل آسمان کے ایک کونے پر جمع تھے، جیسے کسی چیز کو ڈھانپنے کی کوشش میں ہوں۔ سڑکوں پر کہیں کہیں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی، جو ہوا کے ساتھ ہلتی ہوئی ایسے لگتی جیسے کوئی سانسیں لے رہا ہو۔ اسی خاموش رات میں ایک نوجوان، ہارون، تنہا اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھا، مگر وہ کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی، دل میں ایک بھاری پن، ایک دباؤ، جیسے کوئی چیز اسے پکارتے ہوئے بھی خوف دلا رہی ہو۔ ہارون کی زندگی بظاہر نارمل تھی، مگر اس کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ چل رہی تھی جس کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ دن بھر کا تھکا ہوا چہرہ، راتوں کی بے چینی، عجیب سوچیں، اور سب سے بڑھ کر وہ خواب جو پچھلے ایک ہفتے سے ہر رات اسے تڑپا کر جگا دیتے تھے۔ وہی خواب، وہی دو سائے، ایک کالے دھوئے میں لپٹا ہوا اور دوسرا کوئی چمکتی ہوئی روشنی جیسا۔ یہ دونوں ہر رات اس کے سامنے کھڑے ہوتے، مگر کچھ کہتے نہیں تھے، صرف دیکھتے رہتے، اور یہ دیکھنا بھی ایسا کہ لرزہ طاری ہو جائے۔ اس رات بھی جب ہارون نیند کی باہوں میں جانے ہی والا تھا، اچانک اسے لگا جیسے اس کے کمرے کی ہوا رک گئی ہو۔ پنکھا چل رہا تھا مگر ہوا جیسے بند ہو گئی۔ درجہ حرارت ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولے، لیکن کمرہ ویسا ہی تھا، مگر محسوسات ویسی نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر جیسے کوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے حرکت سے روک رہا ہو۔ وہ ہلکا سا کراہا۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں واقع سایہ جیسے حرکت میں آیا، وہی سیاہ سایہ، وہی جو ہر رات اس کے خواب میں آتا تھا۔ مگر آج وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت میں نظر آ رہا تھا۔ ہارون کی سانس اٹک گئی، آواز گم ہو گئی۔ وہ سیاہ سایہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، جیسے دھواں سمیٹ کر ایک شکل بنا رہا ہو۔ پھر اس سائے نے ایک ایسی آواز نکالی جو انسانی نہیں تھی، جیسے کئی ٹوٹی ہوئی آوازیں ایک ساتھ بولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم بھاگتے کیوں ہو ہارون؟ ہارون پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتا تھا، مگر جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں دھماکوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دوسرے کونے میں ایک نرم سا نور پھیلا، بہت مدھم مگر واضح۔ وہ نور آہستہ آہستہ پھیل کر ایک انسانی شکل میں بدلنے لگا، اور وہ شکل عجیب طرح سے مانوس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہستیاں، ایک سائے جیسی، ایک نور جیسی، آپس میں چھپ کر آ رہی تھی، جیسے ہارون کو اپنے درمیان کھینچنے کی کوشش میں ہو۔ ہارون کی چیخ اندر ہی اندر گھٹ گئی۔ وہ نہ بول سکتا تھا، نہ بھاگ سکتا تھا۔ کمرہ جیسے ایک دوسرے جہان میں بدل گیا تھا۔ نورانی ہستی نے کہا، تم سچ سننے کے قابل ہو چکے ہو۔ سائے نے دھمکی دی، لیکن برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اگلے لمحے پورا کمرہ جیسے غائب ہو گیا۔ ہارون ایک لمبی بے انتہا وادی میں کھڑا تھا، ہوا ساکن، آسمان سرخ، زمین شیشے جیسی چمکدار مگر ٹوٹی ہوئی۔ وہاں کوئی وقت نہیں تھا، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، صرف ایک سفر، ایک امتحان، ایک حقیقت جو اسے دکھائی جا رہی تھی۔ نورانی ہستی نے کہا، تمہارے پیچھے دو سائے ہمیشہ رہے، ایک تمہارے اپنے اعمال کا سایہ اور دوسرا تمہارے ایمان کی روشنی۔ سائے نے ہنس کر کہا، اور تم نے ہمیشہ مجھے زیادہ طاقت دی۔ وہ گناہ، وہ وقت، وہ بے مقصد دن، وہ راتیں، سب میرے تھے۔ ہارون نے پہلی بار ہمت کر کے پوچھا، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ نور نے جواب دیا، تم زندگی کے موڑ پر کھڑے ہو، جہاں انسان یا تو خود کو پا لیتا ہے یا ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے۔ وادی میں اچانک کچھ امیجز ابھرنے لگے، جیسے بڑی اسکرین پر چلتی ہوئی فلم ہو۔ ہارون نے اپنا بچپن دیکھا جب وہ معصوم تھا، پھر وہ وقت جب وہ نماز چھوڑنے لگا، پھر وقت جب اس نے غصہ، بے رحمی، وقت کا ضیاع، غلط صحبتوں میں قدم رکھا۔ سائے نے غرور سے کہا، یہ سب میں نے نہیں کیا، تم نے کیا، اور مجھے طاقت دی۔ ہر منظر اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ رونے لگا، چیخا، گر پڑا۔ نورانی ہستی اس کے پاس آئی، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور کہا، تمہیں ایک بار پھر موقع دیا جا رہا ہے، لیکن یہ آخری ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ساری وادی لرز گئی، زمین پھٹنے لگی، لمبی دھاڑ گونجی، سایہ آگے بڑھا، اگر لوٹنا ہے تو دل سے بدلنا ہوگا، زبان سے نہیں۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہارون اچھل کر اپنے بستر سے گرا، وہ پسینے میں گبا ہوا تھا۔ کمرہ دوبارہ معمول پر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بدلاؤ تھا۔ وہ سیدھا اٹھا، وضو کیا، اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے سجدے میں گر گیا۔ وہ لرزتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں، میری رہنمائی کر۔
یہ اس کی نئی زندگی کی پہلی صبح تھی، پہلا قدم، پہلا فیصلہ اور پہلی جیت۔ ہارون بدل چکا تھا، اس کی روح جیت گئی تھی، سایہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ نور اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ مورال: سادہ مگر زندگی بدلنے والا، انسان کے پیچھے ہمیشہ دو سائے ہوتے ہیں، گناہ اور ایمان۔ جسے تم طاقت دیتے ہو وہی تمہارا مستقبل بن جاتا ہے۔